مظلوموں کی سب سے بڑی غلطی اور کمزوری یہ ہے کہ وہ کبھی متحد نہیں ہوتے جبکہ ظالم متحد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر مظلوموں کے وسائل لوٹتے ہیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ گناہوں کی حالت میں عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ جسم تکلیف سے بیمار پڑ جاتا ہے اور دل گناہوں سے۔ جس طرح بیماری کی حالت میں جسم کو کھانے پینے کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی حالت میں دل کو عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ تناؤ ہماری توقعات اور حقیقت کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ جتنا زیادہ فرق اتنا ہی زیادہ تناؤ۔ اس لیے کسی چیز کی توقع نہ کرے اور سب کچھ قبول کرے۔ لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ لوگ کچھ سیکنڈ کے لیے ہمدردی دکھا کر آپ سے بھاگیں گے کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیز کی طرف بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی بلکہ لوگوں کا مقام متاثر کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں صرف الحمدللہ کی کمی ہوتی ہے جو آپ کو مایوسی و محرومی کے جال سے نکلنے نہیں دیتی۔ اگر الحمدللہ کو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے اپنایا جائے تو دل مطمئن رہے گا۔ من کی مرادیں ہو یا تڑپتی سسکیاں، سننے والا ضرور سنتا ہے۔ مایوس مت ہو، جلدی مت کرے، دینے والا ضرور دے گا۔ بس ابھی وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ پھول مانگ رہے ہو اور اللہ پاک نے آپ کے لیے گلدستہ تیار کر رکھا ہو، ویسے بھی مایوسی کفر ہے۔ آج کے دور میں نے انسانیت کا ایک رخ یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹی وی ڈراموں میں تڑپتے مریض اور بچھڑتے رشتوں کو دیکھ کر لوگ روتے ہیں، سسکتے اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو، مگر حقیقت میں تڑپتے مریض اور بچھڑتے رشتوں کو دیکھ کر لوگ حقیقت کو بھی ڈرامے کا نام دے دیتے ہیں۔ اصل چیز آپ کا ذہنی طور پر مطمئن ہونا ہے۔ پھر یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آپ کیسی زندگی جی رہے ہیں۔ بظاہر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لوگ ادھورے اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ اطمینان جیسی دولت سے محروم ہے، اور یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ زندگی میں سب کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ جتنا نیکی کی راہ میں چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک نعمت کو یاد کر کے شکر کرتے رہے۔ ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے، یقین جانیے دنیا و آخرت میں فائدہ تو اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کرنے میں ہے۔ بعض پریشانیاں حالات سے نہیں، آپ کے اپنے خیالات سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اپنے ذہن کو اللہ کی یاد میں لگا کر رکھا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھتے قدم صرف اس بات سے مت روک لے کہ آپ ماضی میں کیا کر چکے ہیں۔ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، اس کو توبہ کا ایک خالص آنسو بہت پسند ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے کیونکہ اللہ پاک شکر گزاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی تو سنو، قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا وہ مل جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جاؤ گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے،
خوش رہے خوشیاں بانٹے۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے۔ زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کے گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے، کیونکہ عزت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ اے لوگو، مرنے کے بعد 2 ہی گھر ہے، جنت یا پھر جہنم۔ کوئی تیسری جگہ نہیں جہاں پناہ مل سکے، اور نہ کوئی موقع ملے گا جس میں معافی مانگ سکو۔ ان سانسوں کو غنیمت جانو جو اب تک چل رہی ہے۔ یہ بند ہو گئی تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔